قتیبہ نے بیان کیا، ان سے ابو اسامہ نے، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے باپ عروہ نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ سب سے پہلا بچہ جو اسلام میں ہجرت کے بعد پیدا ہوا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہیں۔ انہیں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور لے کر اسے چبایا، پھر اس کو ان کے منہ میں ڈال دیا۔ اس لیے سب سے پہلی چیز جو ان کے پیٹ میں گئی وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3910۔ عبد الصمد نے بیان کیا، کہا مجھ سے میرے باپ عبد الوارث نے بیان کیا، ان سے عبد العزیز بن صہیب نے بیان کیا، اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بوڑھے ہو گئے تھے اور ان کو لوگ پہچانتے بھی تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جوان معلوم ہوتے تھے اور آپ کو لوگ عام طور سے پہچانتے بھی نہ تھے۔ بیان کیا کہ اگر راستے میں کوئی ملتا اور پوچھتا کہ اے ابو بکر یہ تمہارے ساتھ کون صاحب ہیں، تو آپ جواب دیتے کہ یہ میرے ہادی ہیں، مجھے راستہ بتاتے ہیں۔ پوچھنے والا یہ سمجھتا کہ مدینے کا راستہ بتلانے والا ہے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مطلب اس کلام سے یہ تھا کہ آپ دین و ایمان کا راستہ بتلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے مڑے تو ایک سوار نظر آیا جو ان کے قریب آ چکا تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ سوار آ گیا اور اب ہمارے قریب ہی پہنچنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے مڑ کر دیکھا اور دعا فرمائی کہ اے اللہ اسے گرا دے۔ چنانچہ گھوڑی نے اسے گرا دیا۔ پھر جب وہ ہنہناتی ہوئی اٹھی تو سوار سراقہ نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ جو چاہیں مجھے حکم دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جگہ کھڑا رہ اور دیکھ کسی کو ہماری طرف نہ آنے دینا۔ راوی نے بیان کیا کہ وہی شخص جو صبح آپ کے خلاف تھا، شام جب ہوئی تو آپ کا وہ ہتھیار تھا، دشمن کو آپ سے روکنے لگا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ کر حرہ کے قریب اترے اور انصار کو بلا بھیجا۔ اکابر انصار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں کو سلام کیا اور عرض کیا آپ سوار ہو جائیں، آپ کی حفاظت اور فرما برداری کی جائے گی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سوار ہو گئے اور ہتھیار بند انصار نے آپ دونوں کو حلقے میں لے لیا۔ اتنے میں مدینے میں بھی سب کو معلوم ہو گیا کہ حضور تشریف لا چکے ہیں۔ سب لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے بلندی پر چڑھ گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی آ گئے، اللہ کے نبی آ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف چلتے رہے اور مدینہ پہنچ کر حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس سواری سے اتر گئے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ایک یہودی عالم نے اپنے گھر والوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنا۔ وہ اس وقت اپنے ایک کھجور کے باغ میں تھے اور کھجور جمع کر رہے تھے۔ انہوں نے سنتے ہی بڑی جلدی کے ساتھ جو کچھ جمع کر چکے تھے اسے رکھ دینا چاہا، لیکن جب آپ کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے تو جمع شدہ کھجوریں ان کے ساتھ ہی تھیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے ننہالی اقارب میں کس کا گھر یہاں سے زیادہ قریب ہے؟ ابو ایوب نے عرض کیا کہ میرا، اے اللہ کے نبی، یہ میرا گھر اور یہ اس کا دروازہ ہے۔ فرمایا اچھا تو جاؤ دوپہر کو آرام کرنے کی جگہ ہمارے لیے درست کرو، ہم دوپہر کو وہیں آرام کریں گے۔ ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا پھر آپ دونوں تشریف لے چلیں، اللہ مبارک کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ان کے گھر میں داخل ہوئے تھے کہ عبداللہ بن سلام بھی آ گئے اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ کہ آپ حق کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں، اور یہودی میرے متعلق اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں ان کا سردار ہوں اور ان کے سردار کا بیٹا ہوں اور ان میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں اور ان کے سب سے بڑے عالم کا بیٹا ہوں۔ اس لیے آپ اس سے پہلے کہ میرے اسلام لانے کا خیال انہیں معلوم ہو بلائیے اور ان سے میرے بارے میں دریافت فرمائیے، کیونکہ انہیں اگر معلوم ہو گیا کہ میں اسلام لا چکا ہوں تو میرے متعلق غلط باتیں کہنی شروع کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا بھیجا، اور جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے فرمایا اے یہودیو، افسوس، تم پر اللہ سے ڈرو، اس ذات کی قسم
جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم لوگ خوب جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول برحق ہوں، اور یہ بھی کہ میں تمہارے پاس حق لے کر آیا ہوں، پھر اب اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح 3 مرتبہ کہا۔ پھر آپ نے فرمایا، اچھا عبداللہ بن سلام تم میں کون صاحب ہیں؟ انہوں نے کہا، ہمارے سردار اور ہمارے سردار کے بیٹے، ہم میں سب سے زیادہ جاننے والے اور ہمارے سب سے بڑے عالم کے بیٹے۔ آپ نے فرمایا، اگر وہ اسلام لے آئیں پھر تمہارا کیا خیال ہوگا؟ کہنے لگے، اللہ ان کی حفاظت کرے، وہ اسلام کیوں لانے لگے؟ آپ نے فرمایا، ابن سلام اب ان کے سامنے آ جاؤ۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ باہر آ گئے اور کہا، اے گروہ یہود، خدا سے ڈرو، اس اللہ کی قسم جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، تمہیں خوب معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ آپ حق کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں۔ یہودیوں نے کہا، تم جھوٹے ہو۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے باہر چلے جانے کے لیے فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3911۔ حشام نے خبر دی، ان سے ابن جریج نے بیان کیا، کہا کہ مجھے عبید اللہ بن عمر نے خبر دی، انہیں نافع نے یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، اور ان سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ نے تمام مہاجرین اولین کا وظیفہ اپنے عہد خلافت میں 4,000 قسطوں میں مقرر کر دیا تھا، لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وظیفہ 4 قسطوں میں 3,500 تھا۔ اس پر ان سے پوچھا گیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی مہاجرین میں سے ہیں، پھر آپ انہیں 4,000 سے کم کیوں دیتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہیں ان کے والدین ہجرت کر کے یہاں لائے تھے، اس لیے وہ ان مہاجرین کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے خود ہجرت کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3912۔ سفیان نے خبر دی، انہیں عامش نے، انہیں ابو وائل شفیق بن سلمہ نے، اور ان سے خباب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3913۔ دوسری سند مسدد نے بیان کیا، کہا ان سے یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، ان سے عامش نے، انہوں نے شفیق بن سلمہ سے سنا، کہا کہ ہم سے خباب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی تو ہمارا مقصد صرف اللہ کی رضا تھی، اور اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر بھی ضرور دے گا۔ پس ہم میں سے بعض تو پہلے ہی اس دنیا سے اٹھ گئے اور یہاں اپنا کوئی بدلہ انہوں نے نہیں پایا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی انہی میں سے ہیں۔ احد کی لڑائی میں انہوں نے شہادت پائی، اور ان کے کفن کے لیے ہمارے پاس ایک کمبل کے سوا اور کچھ نہیں تھا، اور وہ بھی ایسا کہ اگر اس سے ہم ان کا سر چھپاتے تو ان کے پاؤں کھل جاتے، اور اگر پاؤں چھپاتے تو سر کھلا رہ جاتا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کا سر چھپا دیا جائے اور پاؤں کو ازخر گھاس سے چھپا دیا جائے، اور ہم میں بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنے عمل کا پھل اس دنیا میں پختہ کر لیا اور اب وہ اس کو خوب چن رہے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3914۔ روح نے بیان کیا، ان سے عوف نے بیان کیا، ان سے معاویہ بن قرہ نے بیان کیا کہ مجھ سے ابو بردہ بن ابو موسیٰ اشعری نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، کیا تم کو معلوم ہے میرے والد عمر رضی اللہ عنہ نے تمہارے والد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو کیا جواب دیا تھا؟ اے ابو موسیٰ، کیا تم اس پر راضی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا اسلام، آپ کے ساتھ ہماری ہجرت، آپ کے ساتھ ہمارا جہاد، ہمارے تمام عمل جو ہم نے آپ کی زندگی میں کیے ہیں، ان کے بدلے میں ہم اپنے ان اعمال سے نجات پا جائیں جو ہم نے آپ کے بعد کیے ہیں، گو وہ نیک بھی ہوں، بس برابری پر معاملہ ختم ہو جائے۔ اس پر آپ کے والد نے میرے والد سے کہا، خدا کی قسم میں اس پر راضی نہیں ہوں۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جہاد کیا، نمازیں پڑھیں، روزے رکھے اور بہت سے اعمال خیر کیے، اور ہمارے ہاتھ پر ایک مخلوق نے اسلام قبول کیا، ہم تو اس کے ثواب کی بھی امید رکھتے ہیں۔ اس پر میرے والد نے، خیر ابھی تم سمجھو، لیکن جہاں تک میرا سوال ہے تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری خواہش ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیے ہوئے ہمارے اعمال محفوظ رہے ہوں، اور جتنے اعمال ہم نے آپ کے بعد کیے ہیں ان سب سے اس کے بدلے میں ہم نجات پا جائیں،
اور برابر پر معاملہ ختم ہو جائے۔ ابو بردہ کہتے ہیں اس پر میں نے کہا اللہ کی قسم آپ کے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے والد ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے بہتر تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3915۔ محمد بن صباح نے خود بیان کیا یا ان سے کسی اور نے نقل کر کے بیان کیا؟ کہا ہم سے اسماعیل بن علیہ نے، ان سے عاصم احول نے، ان سے ابو عثمان نے بیان کیا، اور انہوں نے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے میں نے سنا کہ جب ان سے کہا جاتا کہ تم نے اپنے والد سے پہلے ہجرت کی تو وہ غصہ ہو جایا کرتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ آرام فرما رہے تھے، اس لیے ہم گھر واپس آ گئے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا اور فرمایا کہ جا کر دیکھ آؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بیدار ہوئے یا نہیں۔ چنانچہ میں آیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو چکے تھے، اس لیے اندر چلا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر میں عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیدار ہونے کی خبر دی۔ اس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوڑتے ہوئے حاضر ہوئے۔ عمر رضی اللہ عنہ بھی اندر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، اور میں نے بھی دوبارہ بیعت کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3916۔